ہمارا پڑوسی ملک بھارت چاند پر پہنچنے والا دنیا کا چوتھا ملک بن گیا ہے۔ بھارت سے پہلے امریکہ، چین اور روس چاند پر پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ بھارت کے خلائی مشن چندریان 3 نے بدھ کی شام چاند پر لینڈ کیا۔ اس کامیابی پر جہاں دنیا بھر سے بھارت کو مبارکبادیں موصول ہو رہی ہیں، وہیں ہمارے ملک پاکستان کے سوشل میڈیا پر بھی بھارت کی اس کامیابی پر انہیں مبارکباد دی جا رہی ہے۔ پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ یہ کامیابی بلا شبہ بھارت کی انتھک محنت کا ایسا پھل ہے کہ جس سے پوری دنیا کے سائنسدانوں کو فائدہ ہوگا۔ بھارت کے اس مشن کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ چندریان 3 چاند کے جنوبی حصے کے قریب اترا ہے، جبکہ اس سے پہلے کسی بھی ملک کا مشن چاند کے اس حصے پر نہیں اترا۔ اس حصے میں لینڈنگ اس لیے مشکل سمجھی جاتی ہے کیونکہ اس حصے کی سطح غیر ہموار ہے۔ یہاں سورج کی روشنی بہت کم پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ چاند کا سب سے اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اس حصے میں پانی کی موجودگی کے اثرات بھی پائے گئے تھے۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے 2008 میں اپنا پہلا مشن چاند پر چندریان 1 کے نام سے بھیجا تھا۔ وکرم سارابھائی کی قیادت میں بھارت نے اپنا پہلا راکٹ لانچ کیا۔ اس راکٹ کے پارٹس سائنسدانوں نے سائیکل پر رکھ کر سائٹ پر پہنچائے، پھر ان پارٹس کو جوڑ کر راکٹ تیار کیا گیا اور پھر اس کو لانچ کیا گیا۔ بھارت نے 2019 میں اپنا دوسرا مشن چاند پر بھیجا، جسے چندریان 2 کا نام دیا گیا۔ یہ مشن چاند تک تو پہنچا لیکن سافٹ لینڈنگ میں کامیاب نہ ہو سکا۔ چاند کی سطح سے صرف 2 کلومیٹر کی دوری پر لینڈرز کا زمین سے رابطہ منقطع ہو گیا اور یہ چاند کی سطح پر کریش ہو گیا۔ چندریان 3 کا وزن 3900 کلو گرام ہے۔ اس کا مشن چاند کی سطح پر سافٹ لینڈنگ کے بعد پانی کی تلاش ہے، جبکہ لینڈر کا وزن 1500 کلو گرام ہے اور اسے وکرم کا نام دیا گیا ہے۔ اس کا نام بھارتی خلائی تحقیق کے ادارے اسرو کے بانی وکرم سارابھائی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ چندریان 3 کا خلائی مشن 14 جولائی کو انڈیا کی جنوبی ریاست آندھرا پردیش سے شروع ہوا تھا اور 40 دن کے طویل سفر کے بعد یہ چاند کے قطب جنوبی پر اترا ہے۔ اس خلائی جہاز نے چاند کے مدار میں داخل ہونے سے پہلے تقریباً 10 دن زمین کے گرد چند چکر لگائے، جس کے بعد یہ پہلے ٹرانس لونر اور پھر 5 اگست کو چاند کے مدار میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا۔ 17 اگست کو اس مشن کا آخری مرحلہ شروع ہوا تھا۔ کامیاب لینڈنگ کے بعد اس خلائی مشن سے 6 پہیوں والی ایک گاڑی چاند کی سطح پر اتر کر ڈیٹا جمع کر رہی ہے۔ چندریان مشن کے بڑے ہدف میں سے ایک پانی سے بننے والی برف کی تلاش ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ چندریان اس برف کی تلاش میں کامیاب رہتا ہے تو مستقبل میں چاند پر انسانوں کی رہائش میں مدد مل سکتی ہے۔ چندریان 3 کے لانچ سے لے کر چاند کی سطح پر اترنے تک اسرو کے سائنسدان بوسٹر جلا کر اس کی سمت اور رفتار کو کنٹرول کرتے رہے، لیکن لینڈنگ کے دوران اسے اس طرح کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے اس میں خود بخود اترنے کا پروگرام نصب کیا گیا تھا۔ بھارت ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا، لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ چاند تک پہنچ گیا۔ پاکستان میں بھی خلائی تحقیق کا ادارہ موجود ہے جس کا نام اسپارکو ہے۔ اس کی بنیاد 1961 میں رکھی گئی تھی، جبکہ بھارت کا خلائی تحقیق کا ادارہ اسرو 1969 میں وجود میں آیا تھا۔ لیکن پاکستان کا خلائی ادارہ اسپارکو انڈیا کے خلائی ادارے اسرو سے 8 سال پہلے وجود میں آنے کے باوجود وہ کام نہیں کر پایا جو اسرو نے کر دکھایا۔